الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہ لوٹا مانگنے والا تیرا. اور تیری ذات عجب بحر حقیقت ہے پیارے، تیری ذات عجب بحر حقیقت ہے پیارے، کسی تیراغ نے پایا نہ کنارہ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی لوٹا نہیں محروم مانگنے والا تیرا. معزز سامعین کرام، حاضرین مصلیان جمعہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیش کر ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سیاح الامکہ مالک انس و جان، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے بڑے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ماہ رجب کی 5ویں تاریخ ہے اور کل کی تاریخ ایک مخصوص ذات کی طرف منسوب ہے جسے عاشق خواجہ چھٹی شریف کہا کرتے ہیں، اور اسی دن حضرت خواجہ فرید نواز علی رحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب سنی مسلمان اپنے علاقے میں بھی اپنے محلے میں بھی فاتحہ خوانی قرآن خوانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں سب مل کر کے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور وہ سچے کون لوگ ہیں؟ اگر دنیا میں اگر کسی سے پوچھے کوئی چور ہے، ڈاکہ زنی کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، دن بھر جھوٹ بولنے والا ہے، نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، غلط کام میں اپنی زندگی گزارنے والا ہے، اس سے پوچھے کہ آپ سچے، تو وہ کہے گا ہاں میں سب سے بڑا سچا ہوں. چاہے وہ جمعہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی نام تک نہ لے اور اس سے کہا جائے کہ آپ کیسے ہیں، تو کہے گا کہ دنیا میں سب سے سچا میں ہی. کوئی رات کو چوری کر کے آیا اور کہا، سے پوچھے صبح کیسے ہو تم، تو کہے گا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے سچا ہوں. لیکن قرآن مقدس میں اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ سب سے سچے اور کی جماعت کے ساتھ تمہیں ہونا ہے. تو اللہ نے فرما دیا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تمہیں اس جماعت کے ساتھ ہونا ہے جس پر اللہ کی نعمت جو ہے انعام نازل ہوا ہے، اور وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ جو ہے نیک لوگوں کی جماعت ہے. اور اسی لوگوں کے ساتھ تم اپنے تعلقات قائم کرو، یعنی نسبت کو قائم کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے اپنی نسبت کو جوڑو، اپنے آپ کو جوڑو.
کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، گزشتہ جمعے کو بتایا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، کوئی کام جو ہے خلاف شریعت نہیں کرتے، کوئی کام وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی جس میں ہو وہ کام نہیں کرتے، کوئی کام وہ ایسا نہیں کرتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ ناخوش ہو جائے، ایسا کام وہ نہیں کیا کرتے۔ وہ خود بھی نیک کرتے ہیں، نیک کام کیا کرتے ہیں، نیکیوں پر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ماہ رجب کا خاص نسبت حاصل ہے دو چیزوں کی طرف۔ ایک چیز ہے یعنی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور دوسرا ہے اسی مہینے کی 26ویں تاریخ جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں کریں۔ ماہ رجب المرجب ایک خاص مہینہ ہے، اس کی بے پناہ فضیلت بھی ہے، اور اسی مہینے میں اس سے خواجہ بھی ہے جو ہم کل یعنی آج کی رات جو ہوگی اس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا، اور آنے والے صبح کو جو ہے یعنی ڈیگ فاتحہ جو ہے جس ہم جو ڈیگ پرب کہتے ہیں وہ ادا کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان پوری زندگی بس ان کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی منزل تھی کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، اسلام کی طرف اس کا رجحان پیدا کیا جائے، اسے داخل اسلام کیا جائے، اسے جو ہے اسلام کی جو ہے اچھائیوں کے ساتھ جو ہے دامن اسلام میں اسے شامل کیا جائے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا مقصد اور مشن تھا۔ وہ خواجہ غریب نواز جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، غریبوں کے نوازنے والا، وہ بچپن سے ہی غریب نواز تھے۔ بتایا جاتا ہے، واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائی رسول سلطان الہند ابھی شیر خارجی یعنی دودھ پینے کا ایام بسر کر رہے تھے، دودھ پی رہے تھے، ایک غریب عورت آتی ہے، اس کی گود میں بھی ایک بچہ ہے، آتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں حضرت ماہ نور سے سوال کرتی ہے کہ کچھ مجھے دو، کچھ مجھے عطا کرو، میں ایک مانگنے والا سائل ہوں، میرے پاس جو ہے ذخیرہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اگر کچھ دیا ہے تو اس سے مجھے کچھ عطا کرو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں یہ باتیں سن ہی رہی تھی، اور اپنے بچے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا رہی تھی، اتنے میں جو ہے اس غریب غریب خاتون جو تھی اس کے گود میں جو بچہ تھا وہ بھی رونے لگا، وہ بھی بھوک سے جو ہے آنسو بہانے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں کہتی ہے، اے خاتون تمہارا بچہ رو رہا ہے، لگتا ہے اسے دودھ کی ضرورت ہے، تم اسے دودھ پلا دو، اسے اگر بھوک لگی ہوگی دودھ پلا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں نے جو ہی یہ بات کہی ہے، وہ خاتون کہتی ہے میرے جو ہے سینے میں دھود نہیں ہے، خشک ہو چکا ہے، کئی دنوں سے جو ہے مفلسی کی زندگی گزار رہی ہوں، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہی ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ دودھ بنائے اور جو ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں۔ اللہ اکبر! حضرت خواجہ غریب نواز ماں کی گود میں ہے،
حضرت خواجہ غریب نواز نے چونکہ یہ باتیں سنی ہے، شیرخوارگی کا ایام ہے، دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، وہ اپنے منہ سے جو ہے ماں کے جو دودھ پی رہے تھے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اشارہ اس بچے کی طرف کرتے ہیں۔ ماں جو ہے اس بچے کو جو ہے خاتون سے اجازت لیتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا دوں، وہ پلاتی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس چیز کو دیکھ کر کے بہت مسکراتے ہیں، بڑا جو ہے یعنی چہرے میں ان کی خوشی کے اندر جو ہے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان بچپنے سے ہی وہ غریب نواز تھے، یعنی غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا رضی اللہ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی کبھی انہوں نے اپنے لیے مکان نہ بنایا، کبھی اپنے لیے جو ہے ذخیرہ اکٹھا نہ کیا، بلکہ صرف اگر ایک ذخیرہ اکٹھا کیا تو نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ انہوں نے صرف یہ کام کیا کہ اپنا جو ہے اس دنیا میں مکان ہو یا نہ ہو، وہ اخروی محل کو جو ہے اس کی تعمیر کرائی جائے۔ اس اخروی گھر کے بارے میں وہ سوچتے رہے، دنیا کے بارے میں زیادہ غور فکر نہیں کرتے رہے، بلکہ صرف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے، اور لوگوں تک دنیا میں جو ہے دنیا داروں تک جو ہے اسلام کی دعوت، اسلام کی خوبصورتی کو پہنچاتے رہے۔ خواجہ نواز علی رحمۃ الرضوان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت امیر گھرانے کے تھے۔ باپ نے ایک باغ چھوڑا تھا پٹھن کے لیے، جو پنچکا جو کہا جاتا ہے، وہ چھوڑا تھا۔ جب باپ انتقال کر گیا اور اس کی جائیداد کا مالک حضرت خواجہ غریب نواز کو بنا دیا گیا، لیکن اس باغ میں ان کا دل نہیں لگتا۔ وہ صرف اللہ کی تلاش میں، اللہ والوں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ اس باغ کی خیرات کر دیتے، لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور اللہ والوں کی تلاش میں اللہ رب العزت کے جو ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے جو ہے اس کی تلاش میں ایک جو ہے اللہ کے مقرب بندے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور 20 سال تک حضرت جو ہے عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپنے کا دور ہے، عید کا دن ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، بینائی نہیں ہے، راستے میں ایک طرف جو ہے بیزار جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کے جسم میں پرانے کپڑے ہیں۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز بچپن کا عالم ہے، انہوں نے اپنا لباس اتارتے ہیں، اپنا کپڑا اتار کر کے اس نابینا غریب بچے کو عطا کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر کے عیدگاہ چلے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ الحمدللہ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہے کہ نہیں ہے؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، سب کوئی ماننے والے ہیں؟ الحمدللہ ہم عاشقی خواجہ ہیں، خواجہ غریب نواز کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، دامن خواجہ نہیں چھوڑیں گے یہ بھی بولتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں یہ بھی ہم کو نعرہ لگاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام سے دیر فاتحہ بھی کراتے ہیں، نیاز بھی کراتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے بندے جو انبیاء شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء شہداء بھی ان کی جو ہے مرتبے پر رش کریں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہو کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری کے، کسی دنیاوی تعلق کے، اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو جائے۔ کیا آپ نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا؟ آپ کی رشتہ داری ہے کون سے؟ نہیں، نہ دنیا میں کوئی تعلق لین دین ہے،
بلکہ اللہ کی رحمت سے، اور انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ کی رضا کے لیے سب چیز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کے مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کرنے لگے۔ کہاں خواجہ نواز یہاں سے لگ بھگ 1500 کلومیٹر دور ہے ان کا مزار شریف، 800 سال سے زیادہ ان کی جو ہے وہ وصال کی وہ ہو گیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے والد نے ہمارے دادا نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ان سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں۔ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا، ہم نے دیکھا نہیں، تعلق ہے ان سے کوئی دنیا میں تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی محبت ہم اہل سنت والجماعت کے دلوں میں ڈال دیا۔ اس لیے ہم خواجہ کا نام بھی لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام سے لنگر بھی لٹاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کرتے۔ خواجہ غریب نواز نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہم نماز بھی چھوڑ دیتے۔ خواجہ غریب نواز نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم جھوٹ بھی بول دیتے۔ ایک طرف کہتے ہیں خواجہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری طرف ہم جو ہے جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم خواجہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، دوسری طرف وہاں بھی دیوبندی کے ذبح کیے ہوئے گوشت کو لا کر کے گھر میں پکا کر کے کھاتے ہیں۔ اس کی مطلب ہے کہ تم دو کشتی میں سوار ہو، زبان سے خواجہ کا نام لے رہے ہو، دل سے جو ہے وہاں بھی دیوبندیوں کا ذبح وہاں بھی کھا رہے ہو۔ تمہیں کیا بتایا جائے، علماء کا جھگڑا یہ نہیں ہے، اتنا سمجھا، یاد رکھیے جتنا تمہارے والد، تمہارا بھائی، تمہارے جو گھر والے تمہارا فکر نہیں کرتے، اتنا ایک عالم، ایک امام تمہاری فکر کرتا ہے۔ تمہارا گھر والا کیا فکر کرے گا؟ مکان بنائے گا، تم بیمار ہو جاؤ لے کر کے لے جا کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے، لیکن جو امام ہوتے، عالم ہوتے ہیں، وہ تمہارے ایمان کی جو فکر کرتے ہیں، تمہیں تمہارے جنت میں جانے کی فکر کرتے ہیں، تمہارے جو ہے آنے والی قبر کی زندگی کی فکر کرتے ہیں۔ تمہیں اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے ان کا کھانا۔ جو تمہارے رسول کو کہے کہ جو ہے جن کا علم پاگلوں پر جو ہے جانوروں کی طرح ہے، میں کہوں کہ تمہارا چہرہ گدھے کی طرح تو آپ کو اچھا لگے گا؟ چاہے میرا چہرہ خراب ہے، چاہے میں بدصورت ہوں، لیکن اگر کوئی میرے منہ میں کہے کہ آپ کا چہرہ گدھے کی طرف لگے تو میرے دل میں ٹھیس پہنچے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا یہ رسول جانے اور اللہ جانے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی عظمت کو کتنا بلند کیا، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور وہ میرے رسول کی عظمت کو گھٹا کر کے بول رہا ہے، جتنا رسول کو نالج ہے، علم ہے، اتنا تو ایک پاگل و جانور کو بھی ہے۔ برداشت کریں گے؟ تمہارے باپ کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے تو دعوت بند کر دیتے ہو، سلام بند کر دیتے ہو، شادی بیاہ بند کر دیتے ہو، ادھر سے جائے تو ادھر سے تم نکلتے ہو، اس کا چہرہ نہیں دیکھ کر مسافہ بند کر دیتے ہو، اور تمہارے رسول تمہارے باپ کو گالی دینے والے کو تم اپنا تعلق توڑ دیتے ہو۔ جو رسول پاک کو برا کہے اس کا ذبیحہ لا کر کے 300-400 میں کھاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا نعرہ لگانے سے، کوئی فائدہ نہیں تمہارا فاتحہ کر۔ کیا فاتحہ سلام ہی سے سننی ہوتا ہے؟ کوئی زندگی میں سلام نہ پڑھے، فاتحہ نہ کرائے، اور رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرے، ایسی زندگی گزارے کہ رسول اللہ جس طرح زندگی گزار رہے تھے تو ایک نمبر کا وہی عاشق رسول۔ تمہیں تو سلام نہیں پڑتا، ابھی جمعہ ختم ہوگا، سب سے پہلے بھاگو کہ 4 لوگ نظر آئیں گے، تو کیا تم وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے؟ نہیں، لیکن تم اس کے ذبیحہ کو کھاتے ہو، گوشت لا کر کے کھاتے ہو، جاتے ہو مزہ لے کر کے گھر، تو جا خنزیر کا بھی کھاؤ، اس میں بھی بہت پروٹین رہتا ہے۔ انگریز کھایا کرتے ہیں، انگریز اسی گوشت کو سب سے، خنزیر کے گوشت کو سب سے زیادہ کھاتے ہیں، تو تم کیا کہو گے کہ میں بھی وہ کھا لوں؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ تمہارا نفس بڑا اچھا ہے، تمہارا سوچ، تمہاری فکر اچھی ہے، تمہارا خیال اچھا ہے کہ ناپاک چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تم کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو دیوبندی اور وہابی ذبح کرتے اس کا بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یزید کیا تھا؟
یزید وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، تم کہتے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی کرتا پہنتا ہے. بھائی میرے، یزید بھی سب چیز کیا کرتا تھا، لیکن قاتل حسین کے نام سے جو مشہور ہوا تو واصل جہنم کیا تھا، کافر تھا، وہ پوجا کرتا تھا. نہیں، وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن نواسے رسول کا جو ہے شہید یعنی قتل کرنے کا اس پر جو ہے وہ اس نے کام کیا، وہ عمل کیا. تو آج تک لوگ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے، رکھو گی حسین رکھتے، یزید نہیں رکھتے. پھر تم کرتے، تم جان لیتے نالج اس مائک میں کیا کیا لگا ہے تم بتا دو گے. تمہاری نالج، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، لیکن جس سے اس کو بنایا وہ سب چیز بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا میٹل لگا ہے، کیا اس میں مشینری لگی ہے، کتنی محنت لگی ہے، کیا کیا اس میں چیز لگی ہے، بتا سکتا ہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم سوچتے ہو کل اس کے ظاہری زندگی کو دیکھ کر ہاں یہ بھی تو مسلمان ہی ہے، اس کا ذبیحہ کیوں نہیں کھائیں گے. امام صاحب بار بار منع کر دیتے ہیں. ارے بھائی میرے، امام صاحب تمہارا خیال کرے تو تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور ایمان بھی ختم کر رہے اپنا. ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایمان بھی ختم کر رہے. ایمان نہیں رہا کبھی تم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر رائے کے دانے کی برابر بھی اگر ایمان لے کر تم چلے گئے تو ایک دن اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے. سوچو، تھوڑی سی ذائقہ کے لیے منہ کے ذائقہ ہی کے لیے نہیں، پیٹ میں جانے کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ منہ کا ذائقہ ہے کہ بھینس کا گوشت کھائیں گے، یہ منہ کا ذائقہ ہے کہ چربی دار کھائیں گے. ارے بھائی میرے، اسی زبان پر جب تمہیں گرم گرم خون اور پیپ پلایا جائے گا جہنم میں، برداشت کر لو گے؟ اتریاں گل کر کے جو ہے باہر آ جائے گی. درود پاک پہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اس پر غور و فکر کریں. یہاں بہت زیادہ اس بستی میں یہ چیز ہونے لگی ہے. جب بڑا گوشت میرے پاس کبھی بھیجا بھی جاتا ہے نا، اگر گاؤں نہ لگے تو میں تحقیق کرتا ہوں کہ کہاں سے آیا، پتا نہیں کہیں سے لا کر کے مجھے نہ کھلا دو. اس چیز پر فکر کرو. تم ذائقہ لینے کے لیے، تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے کیوں اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو بھائی میرے؟ تھوڑا سوچو. اگر تمہیں کھانا ہے خود سے ذبح کروا کے کھاؤ، وہاں کا کیوں کھاتے ہو؟ اس پر غور و فکر کو تھوڑا مزہ کے لیے دیکھیے. جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں جو چیز پہلے مزہ دیتی ہے بعد میں سزا دیتی ہے. جو چیز پہلے مزہ دیتی ہے بعد میں سزا دیتی ہے. ایک شراب پیتا ہے کتنا مزہ آتا ہے اس کو، بعد میں جو ہے لیٹرنگ اور کیچڑ میں پڑا ہوا نظر آتا ہے. پہلے مزہ لیا، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتی ہے. پہلے تو اسے اچھا لگ رہا تھا، بعد میں صبح دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کتے کے بغل میں سویا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیچڑ میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جو ہے نالے میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے تو مزہ لیا اس نے، لیکن بعد میں اسے سزا ملی. تو جو چیز تم مزہ لے کر کے کھا رہے ہو، آخرت میں تمہیں اسی کی سزا دی جائے گی. میں اپنے گھر سے نہیں کر رہا، میرا سے کوئی جھگڑا نہیں. آج بھی وہ اگر جو ہے اہل سنت والجماعت کے جو طریقے برائے رسول اللہ کے جو شان گستاخی کی ہے، توبہ کر لے تو وہ بھی ہمارا ہی ہو جائے گا. لیکن جو میرا ہے، جو میرے رسول کو نہ مانے، میرے رسول کو برا بھلا کہنا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، چاہے میرا بیٹا نہیں کرے، میرا باپ ہی. نواز کا عرس منا رہے، بہت اچھا کام کرے، یہ سارے ثواب کا کام ہے. یہ خواجہ علی نواز کے عشق کی جو پہچان ہے کہ آپ اہتمام کرتے، بڑے اچھا لگتا ہے کہ پورے بستی کے لوگ مل کر کے ایک ہی جگہ دیکھ کر پکانے کا اہتمام کرتے ہیں. الحمدللہ سال یہ ہوتا ہے، امسال اس کا اہتمام کیا گیا ہے. رات میں قرآن خوانی ہوگی. ہمارے بچے جو یہاں موجود ہیں قرآن پڑھنے والے، وہ آپ جو ہے بعد نماز عشاء قرآن پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور عشاء کے یعنی 11-12 بجے رات جب دیکھ جو ہے یعنی پکایا جائے گا تو اس وقت بھی آپ لوگ یہاں پر چل کے حصہ لیں. ضروری نہیں کہ سب لوگ کام ہی کرتے ہیں. ہمارے سراج ہر سال بناتے ہیں. اللہ ان کو دراز کرے، صحت یابی عطا فرمائے. ہر سال وہ بناتے ہیں، لیکن 2-4 لڑکے اور رہتے ہیں، ان کے ساتھ اور اچھا لگتا ہے. 4 کی جگہ 8 رہیں گے تو اور اچھا لگے گا، 8 کی جگہ 10 رہیں گے تو اور اچھا لگے گا. اس لیے آپ حضرات خانے میں بھی شامل ہو، رات میں جب دیکھ پکے تب بھی شامل ہوں، اور صبح جب فاتحہ خوانی ہو تو اس میں شامل ہو، لنگر کھائیں اور خواجہ نواز کے عشق میں اپنے آپ کو اور مصروف کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس مائک سے آواز اچھی آ رہی ہے؟ یہ مائک والے بھائی وہ دوسرا کم ہو گیا.
बाहर आबादी नहीं है, कंडाल का काम हो गया नहीं बंद है। ये माए हमारे भाई मासूम ने अपनी जानिब से दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाई में, उनकी सेहत में भी पनाह बरकत अता फरमाए। और जो दो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जनाब मुख्तार साहब की बेटों ने किया है। आप उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाई में, उनके अमाल में, उनकी उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। और हम भी कोशिश करें कि इसी तरह नए कामों में हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के जो भी इस मस्जिद में जरूरत हो उस चीज में हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और अच्छे रास्ते पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।